حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں حضرت آدم علیہ السلام کو او گل ہو گئی جیڑی ہونا نصیب وچ لکھی سی، کیڑی جی؟ کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اے جدوں گل ہو گئی اللہ پاک نے فرمایا چلو ہن تساں ایتھوں زمین تو ٹر جا، جنت چ ٹر جاؤ زمین تے۔ وہ آ گئے جی زمین تے، زمین تے جدوں آگے 300 سال تک روئے یا اللہ مجھے بخش دے، میری غلطی معاف فرما، خطا معاف فرما، جو قصور ہونا تھا ہو گیا معاف کر دے۔ 3 صدیاں تو زیادہ اتے 9 سال 309 سال تک گزر گئے، لیکن کسی قسم کی کوئی جواب اگوں نہ آیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم دے دل وچ ایک گل پائی، او کیڑی؟ انہاں کہا اللہم انی اسألک ان تغفر لی بحق محمد۔ ہاں جی سارے آکھو سبحان اللہ، گنگے نہ پڑھو جنہاں دے منہ زبان ہے، آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او دیوانے ہو حضور دا ذکر مسکرا کے سننا بھی جنتیاں دی علامت ہے، نبی پاک دا ذکر محبت نال سننا عاشقاں دی علامت ہے، اور حضور دے عاشقاں تے جہنم حرام ہے۔ اللہ رب العالمین حضور دے عاشقاں تے مہربان ہے، واللہ العظیم ساری جنت اور ساری حوریں ان کی قدردان ہیں جن کے دل میں محبت حبیب رحمان ہے۔ وہ پیارے جدوں حضرت آدم دے منہ چوئے گل نکلی اللہم انی اسألک ان تغفر لی بحق محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے میری لغزش کو معاف کر، فوراً جواب آیا، بخش دیا بخش دیا۔ مگر اے آدم تو نے بخشش مانگی بہت تھوڑی ہے، بخش تو دیا پر بخشش مانگی تھوڑی ہے۔ مثلاً 5000 روپے دا نوٹ دے کے تو چھٹاکی دودھ منگو، کوئی گل سمجھ آئی جے؟ حالانکہ مثال کی کوئی تطبیق نہیں ہے، میں جٹ جے بندے بیٹھے نے سمجھانا چاہتا ہوں، 5000 روپیہ دے کے بندہ آگے تو رکھ لے چھٹاکی دودھ دے دے۔ اللہ نے فرمایا بخش تو دیا، 2 باتیں تجھ سے کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ تو نے بخشش تھوڑی مانگی، صرف اپنے لیے بخشش مانگ رہا ہے۔ یہ جو نام ہے نا محمد کا، اس کے صدقے اگر قیامت تک کے آنے والی اپنی نسل کی مغفرت طلب کرتا، میں رب ہی نہیں ہوتا اگر بخشنا دے۔ ہون بولو نعرہ رسالت، ہاتھ جدہ سلامت چپ کے بولو نعرہ رسالت، پورے پنڈ بچ آواز جائے نعرہ رسالت، لبیک 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 اور زور سے یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ نہیں اجے ڈر دے ہو، لبیک دے نعرے تے یاد کوئی اور مسئلہ یا ڈر، ہاتھ کھڑے کر کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد اور زور دے بولو تاجدار ختم نبوت۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ پھر رب نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، تم نے آدم پہچانا کیسے ہے؟ اے آدم تم نے میرے محبوب کو وہ پہچانیا کیویں؟ لم اخلقہ، اجے تمہیں انہوں نے ظاہر ہی نہیں کی تھا۔ پیدا کرنا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں، دھیان رکھنا، خالق یخلق کا معنی ہر جگہ تو یہ نہیں ہے۔ فرمایا اجے تمہیں انہوں نے ظاہر کیتا ہی تو تم کی میں پہچان لیا۔ قال آدم الہنا، اے میرے رب، ہمارے رب، لما خلقتنی بیدے، جدوں تو اپنے ہاتھاں نال مینوں کیتا سی تخلیق، فنفخت فی من روحک، اور تو نے اپنی روح پھونکی تھی مجھ میں، رفعت راسی، میں اپنا سر انجوتے چکیا، ونظرت الی قوائم عرشک، تو میں نے تیرے عرش کی پایوں پر نگاہ ڈالی، فوجدت فی مکتوبا اسم محمد، میں ادوں ہی تک لیا تیرے عرش دے پائے تے تیرے نام نال جڑیا نام محمد عربی دا۔ باس عالم تو میں اسے ویلے سمجھ گیا
جدوں میری آنکھ کھلی میں پہلے تیرے یار دا نا تیرے نانا لکھیا تکیا ادوں ہی میں نو پتہ لگ گیا آدم پاویں تو نو پہلے بنایا گیا پر منصوبے وچ تو نہیں ہے، منصوبہ کہ اور دی خاطر ہے، تے گل تیری نہیں، گل ساری سرکار دی۔ آر دیے نا پار دیے، آر دیے نا پار دیے۔ ہون تساں غور فرماؤ، اللہ پاک نے فرمایا صدقتا یا آدم، آدم گل تو سچی کیتی تو ہن میری بھی سن، یا آدم لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھ کو بھی پیدا ہینج کر کے بولو تین بھی پیدا تے اے پھر جدوں آدم پیدا نہ ہوندے تے اس چک دا نا کیے سراں لے کتوں دے بچونگڑے سارے آدم دے نے، ہم بھی بچے اسی کے ہیں۔ یہ پاکستان کہاں سے ہوتا، ہندوستان کہاں سے ہوتا، یہ امریکہ، افریقہ، ڈنمارک، لنڈن، جاپان، جرمنی، اٹلی، ہنگری، پیرس کہاں سے ہوتے؟ اور دیوانیاں تبھی تو ہم کہتے ہیں جب آدم ہی نہ ہوتے، بندہ ہی نہ ہوتا، معلوم ہوا کہ یہ جو گلو گلزار ہیں اس کا سبب محمد عربی ہے، گل ساری سرکار دیے، آر دیے نا پار دیے، آر دیے نا پار دیے۔ آتا ہے جڑے اعلیٰ بریلوی بولے ہونے سارا کچھ میں صرف ایڈی لمبی ترمذی شریف دی حدیث شریف سنائی، اس ایک انگلی جتنے شیر جتنے تھے کہ حضرت اعلیٰ بریلوی فرماتے تیری ہی رحمت سے۔ اصل میں بابا بریلی اللہ جڑا نا منڈا پٹھانا دا عجب ہے جے، نہ کرو گل دی عشق دی، آئے 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 قسم میں نتریاں سپاریاں دی، قسم میں غلاف کعبہ دی، قسم ہے مجھے تطہیر ردائے زارہ کی، قسم ہے مجھے صداقت صدیق اکبر کی، اور قسم ہے مجھے عدالت فاروق اعظم کی، اور قسم ہے مجھے حیائے عثمان غنی کی، اور قسم ہے مجھے شجاعت و بہادری حیدر کرار کی، اور قسم ہے مجھے حسن حسنین کی، اور ولایت عبدالقادر جیلانی کی۔ یہ احمد رضا وہ بندہ ہے کہ جس کے خون میں سرخی کم عشق مصطفیٰ زیادہ دوڑتا ہے، اور اس کی یہ تمنا نہیں ہے مجھے عالم بولو، نہ اس کی یہ تمنا ہے مجھے مفتی بولو، نہ اس بندے کی یہ تمنا ہے مجھے شیخ الحدیث بولو، ایک کی تمنا ہے کہ زبان تیری اور تو پڑے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ایک ہی تمنا ہے کہ زبان تیری اور تو کہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا، ایک ہی تمنا ہے کہ تو ایسے مچل مچل کر کہے لم یاتی نظیروں کا فی نظر ان مثلے تو نشد پیدا جانا، ایک ہی تمنا ہے کہ تیری زبان پر ہو سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رضائی ہے، ایک ہی تمنا ہے احمد رضا کی کہ آپ کے لبوں پر ہو مالک کہوں کہ مالک کو مولا، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا تو بندہ پر خلق کا مولا کا۔ اور قبلہ اے باوے نے بھی عجب گل کی تھی، بابا فرماتا ہے تیری ہی رحمت سے، تیری ہی ہون ساری بات ہے بابا جناب ایویں جس طرح ہم شاعر ہوتے ہیں، شاعر ایویں منڈ دیں میرا محبوب ایسے ہے، پاویں وچ آمدیاں بواں ہون محبوب بولو تو منڈ دین جی پاس سے گزرو وہ لے آتے ہیں خوشبواں دے، تو پاویں وہ مارے آوے بدبواں دا، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی جب بولتے ہیں نا تو یہ صرف خالی یہ جنون اور عقیدت میں ہی نہیں بولتے، ایک طرف قرآن کھلے ہے دوسری طرف حدیث، انہاں دوہاں نو جڑا پڑھی جاندہ ہے تے قلم حرکت کر دی گئے تے صفحیاں تے لکھی جاندہ ہے، مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت ایک جملہ لکھتے ہیں، پہلے سنو حدیث پھر اعلیٰ حضرت بریلوی دا شعر سننا،
حدیث پہلے سن لو. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسلک طریقا ویتبعو احد الا عرف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد سلک من هذا الطریق بے ارک تیبے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں گزر دے, توجہ جی, جدوں نبی پاک علیہ وسلم کسی راہ وچوں اچھا بول سو تھوڑے جے نال ساتھ دیو میرا, جدوں حضور کسی راہ وچوں لنگ دے تو حضور لنگ جاندے, گلی وچوں نکل جاندے, گلی بھی خالی ہو گئی, حضور نکل گئے, بعد وچ کوئی صحابی اتھو لنگ دا وہ اینج کر دا وٹیاں نو سونگ دا. ڈاکٹر صاحب کے نو سونگ دا تو وٹے ایسے میک دے کہ وہ کہتا اللہ کی قسم آمنہ کا لال گزرا ہے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. بلے بلے سلامت رہو. اب وہ حضور گزر گئے, اور میرے ال تکو سارے حضور کو یعنی پسینے نو ہینج کر کے ہینج تے نہیں سٹ دے سن, یا پسینہ ہینج لائے لائے کے وٹیاں تے سٹ دے سن. او نہیں آمنہ کا لال گزرتا, ہوا چومتی حضور کو, وہ ہوا مہک جاتی, ہوا کو پتھر چومتے, وہ پتھر مہک جاتے, وہ پتھرانا جڑے کوئی مٹی ہوتی وہ بھی مہک جاتی, پھر اس سے ویسے آبی پاتے. تو بابے احمد رضا دا کہ قصور ہے, ان سننا بابا کیا کہتا ہے. اے حدیث جنہوں پڑھی نے تو بابا کہتا ہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر چاہے نہ دلہن پھول, سر توبہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول بدن پھول زکل. کیا بات رضا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن, زارا ہے کلی جس میں حسین اور تو اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں جی نہیں مڑ دے بس جملہ لکھ دیتا نہیں جی, پہلے حدیث ہے. واللہ العظیم مثال کے طور پر میں پیش کرتا ہوں بخاری کی ایک روایت. ایک حضور نبی پاک جمعہ پڑھان دے پہ ہیں, نبی پاک جمعہ پڑھا رہے ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, تقریر پہ فرما رہے ہیں. قام عرابیون, ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ تعالی, اللہ نال گل کرو, سونے ہو مٹھل من ٹھارو, اللہ دے پیارے ہو, رب نال گل کرو. جاء العجال ودع المال, ہمارا مال غرق ہو رہا ہے اور ہمارے بچے اور ہمارے مویشی جانور بھوکے ہیں, بدل لے نہیں رہا, بارش ہو نہیں رہی, مدتیں ہو گئی, حضور سارا سکا پہ ہے, ہر طرف قحط ہے. حضور نے ہاتھ کھڑے کر دیے, رفع یدہ, حضور نے ہاتھ اوپر کیے, بس حضور نے ہاتھ اوپر کیے تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما نرا فی السماء قضا والذی نفسی بیدہ, اللہ دی قسم ایسا آسمان التقیا, اتنا جا بھی بدل کوئی نہیں سی. لیکن جدوں حضور نے ہاتھ ہینج کی تھے تو حتی سارت صحاب امثال الجبال, پہاڑاں دی طرح بدل ہینج بن کے آ گیا. پھر ثم لم ینزل ام ممبر ہی, حضور جے ممبر تو پیر تھلے بھی نہیں رکھیا. حتی رائیت المطر یتحادر علی لحیتہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی حضور نے پاؤں یوں ممبر پر سے نیچے نہیں اتارا, ہم نے دیکھا اتنی بارش ہوئی کہ وہ بارش چھت میں سے نکل کر نیچے ٹپک کر رسول اللہ کی داڑھی میں سے نکلنے لگی. پہلے ہاتھ چوک کے کہہ دیو سبحان اللہ, دوجی واری پھر آکھو, تیجی واری پھر آکھو, ہون چوہاں یارہ دا صدقہ آکھو, ہون پنجتن پاک دا صدقہ آکھو. ہے جی بابا آدھے جس طرف اٹھ گئی, جس طرف دم میں دم, ایسی نظر عنایت پہ. اب بابے کی بات دیکھتے رہنا. اب وہ جو حضور نے دعا فرمائی
تو صحابی کیا کہتے ہیں فمطرنا ذالک فمطرنا یومنا ذالک اس روز بھی بدل برے ہے ومن الغد ہفتے والے دیڑے بھی بارش رکی کوئی نہیں وبعد الغد اتوارے بھی کوئی نہیں رکی والذی یلیہ منگل والے دن بھی نہیں رکی بدھ نو بھی نہیں رکی جمعرات نو بھی او بیلیو بولو جمعرات نو بھی نہیں رکی دا مطلب اے نہیں بھئی 1 منٹ واسطے بند ہوئی 1 سیکنڈ واسطے بھی بارش بند نہیں ہوئی 1 سیکنڈ کے لیے حتی الجمعۃ الاخری یہاں تک کہ جمعہ اگلا آ گیا بدل رکے ہی نہ کتوں رکے کوئی گل سمجھ نہیں جے آئی چنا رکے کتوں یہ تے داتا صاحب نگاہ کر دین تو فیض نہیں ٹھل دا تے جتھے امنہ دلال کرے نگاہ بدل رکے کو نا اب جناب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں خطبہ پڑھن واسطے اٹھ کے کھڑے بڑھ شروع کاما آرابی ان ذالکا اکالا غیرو او بندہ یا کوئی اور اٹھیا انہیں کہا یا رسول اللہ تعدم البنا وغارق المال ادعو اللہ تبارک و تعالی حضور مہربانی کرو ساڑھے مکان روڑ جان گے ساڑھا مال بھی وچ بہ جائے گا بدل نہیں پہ رکدہ انہوں آنکھوں وہ ایسا دور نہیں تھا کہ نبی پاک سے مانگنا شرک ہو جس میں یہ ملا ملونٹے جو پھونک دینا ان کتے اگر یہ صحابہ کے دور میں ہوتے تو صحابہ اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں کاٹ کر ان کا قیمہ ڈالتے کتوں کے آگے کہ یہ دین ہے دین یہ ہے خدا کو مانو اور مصطفیٰ پر جان قربان یہ دور نہیں تھا وہ زمانہ وہ تھا جس میں رسول اللہ کا بال انہوں نے اپنی ٹوپیوں میں سیا دسو علماء کرام تواڑیاں قدمہ تے میری جان قربان دسو اے حق ہے کہ نہیں کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپیوں میں حضور کے بال نہیں سیے کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے ناخن مبارک کوٹلی میں اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو وصیت نہیں کی کہ سنو جدوں میں مر جاواں مینوں قبر وچ رکھو کفن پہنا کے تے پھر اے کوٹلی کھول کے ناخن تھوڑے یہاں رکھنا تھوڑے یہاں رکھنا مجھ کو اپنے اعمال پر وہ بھروسہ نہیں جو محمد کے ناخنوں پر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آر دیے نہ پار دیے آر دیے نہ پار دیے دلہ اندر جے بغض رسول ہوئے محفل ویچ سرور نہیں آ سکدا دلہ اندر جے بغض رسول ہوئے محفل ویچ سرور نہیں آ سکدا جیڑی بیڑی دا کچا ملا ہوئے بننے اس دا پور نہیں پا سکدا جیڑے بوٹے دی جڑاں چ نقص ہوئے بننے او دے شاخہ دے بور نہیں آ سکتا نور نبی نال ویر جے ہوئے نہ سر اب بوٹے اتے بھی نور نہیں آ سکتا آر دیے نہ پار دیے آر دیے نہ پار دیے اب آپ مجھے بتائیں یہ صحابہ کرام نے کیا نمازیں پڑھتے تو رسول اللہ کو دیکھتے رہتے نمازوں میں بھی نبی علیہ السلام جتوں لنگ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے کملی والے آقا کی قسم ہے حضور جدے استنجا کرن وہ وٹے بھی چک کے لے آئے ہو اللہ دی عزت دی قسم ہے اور انہوں نے جیباں میں خوشبو ہی نہ مکن نبی پاک نے چھڑی کو ہاتھ لگایا صحابی چک کے چھڑی اجازت لے کے کر لے گیا بی بی کو کہنے لگا جدوں میں بہت ہوا یہ چھڑی میرے کفن چ رکھنی ہے انہیں کیا کرما لیا یہ تو لکڑ دے ایک چھڑی جی ہے یہ تو گل گل جانی انہیں کیا نہیں گلنی ہے اے عام لکڑ نہیں اے او لکڑ جنوں آمنہ دے لال نے ہاتھ لایا ہے یہ تو صحابہ دے عقیدے رہے نبی پاک نے چادر اپنے کندھے تے رکھی ہے 22,000 درہم دی وکی چادر صرف اس لیے کہ چادر مونڈے دے رکھ لئی وہ جو 22,000 درہم دی نہیں سی پر گل ساری اور دیوانیاں یہ صحابہ کرام آنکھ نکل گئی در رسول پر بدل نہیں ہوندہ در رسول پر روزہ ٹوٹ گیا در رسول پر اولاد نہیں ہوتی در رسول پر روزی میں برکت نہیں ہے در رسول پر بدل نہیں لیندہ تاں در رسول پر جے بند نہیں ہوندہ تاں در رسول پر
در رسول پر، وہاں یہ نہیں یہ ادھر سے فتویٰ تو ادھر سے فتویٰ تو فلان تو فلان، وہ تو ان کا تو ایمان یہ تھا ہمیں خدا بھی ملا ہے تو مصطفیٰ سے ملا ہے، قرآن ملا ہے تو دین ملا ہے تو، وہ بولو سارے دین والا رب ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے۔ کون جانتا ہے خدا کو؟ کس نے دیکھا ہے خدا کو؟ اکھ نہیں تک سکتی انہوں۔ حضرت موسیٰ جے نبی خرہ موسیٰ، یہ ایک آمنہ کا لال ہی ہے، فرماتے ہیں جنہوں میں رب دے سامنے آیا، میرے رب نے فرمایا فیما یکتسم مالا اولا 10 محبوبہ فرشتے کس گل تے چکڑ دین؟ میں آکھیا تساں جان دے ہو چنگی طرح، اللہ دے ودا یدہو بین کتفیہ فوجدت بردہا بین ثدییہ، میرے رب نے کندھوں پر میرے پر دونوں مونڈیوں دے درمیان اپنا دستے قدرت رکھیا، اللہ دا ہاتھ رکھن نال میرے کلیجے وچ سینے وچ ٹھنڈ پہ گئی۔ موسیٰ پاک تجلی تک کے مستغرق، یہاں ہاتھ رب نے رکھا کلیجے ٹھنڈ پہ گئی۔ ہاں حکم ہوا ذرا اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو، وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی۔ وہ دیوانیاں حضور دے نال دا کون ہے؟ کون ہے حضور دے نال دا؟ کائنات ہی کوئی نہیں۔ کن کھول کے سنو، میں قرآن دی قسم چاہ کے آدھا، قرآن دی قسم ہے حضور نبی پاک دے نال دا نہ رسولہ نہ نبیاں وچ نہ فرشتیاں وچ اور کوئی مخلوق بھی حضور دا ہم پلہ نہیں۔ اے عرش اللہ کا کوئی حضور کا ہم پلہ نہیں ہے، اے اللہ کی کرسی کوئی حضور کی ہم پلہ نہیں ہے، اے جنت ساری کوئی حضور کی ہم پلہ نہیں ہے۔ حضور کے فیض سے بہرمند ہونے والی یہ ساری مخلوق ہے۔ آمنہ کا لال تھا بھی تنہا، ہے بھی تنہا، رہے گا بھی تنہا، تھا بھی بے مثل، ہے بھی بے مثل، رہے گا بھی بے مثل، اور جس کو اللہ کہتے ہیں وہ دیتا بھی انہی کا صدقہ تھا، آج دے بھی انہی کا صدقہ رہا ہے، قیامت کے دن کسی کو کچھ دے گا تو وہ بھی صدقہ محمد کا ہو۔ تے اللہ نو دے حضور نبی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ اچھی آواز گل کرے تو اللہ نو وہ نہیں چنگا لگدا؟ دسو لگدا ہے چنگا؟ سارے بولو جے چنگا لگدا تے کیوں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت اے مومنو، اے صدیق تیرے لیے جنت کے 8 دروازے تڑپیں گے پر آواز آہستہ رکھنا، اے عمر تیرا محل ہم نے بڑا اونچا بنایا ہے جنت میں پر آواز آہستہ رکھنا، اے عثمان تو بڑی بلند شان والا ہے جنت تو نے ہم سے 17 مرتبہ خریدی ہے پر آواز آہستہ رکھنا، علی تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہم نے بنایا ہے پر میرے ماہی کے سامنے آواز آہستہ رکھنا۔ ہاں آواز اچھی نہیں ہونے دیندہ رب، پھر سوچو نا اللہ نو کتنی، اللہ نو کسی اوریجنل محبت ہے؟ ہن جلدی نہ لاؤ اللہ نو کعبے نال محبت ہے، میں اکثر پتر تے کلیجے دیا ٹکڑیا تے اکھاں دیا تاریا تے پیاریا تے سدھیا تے سادیا مسلمانہ عقل نو مار ہاتھ، ایک کعبہ پہلے کیوں نہیں قبلہ بنایا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے یہ نو بنایا سی نا، یا حضور دے زمانے چاہ کے کسی اور ہی بنا چھوڑیا؟ وہ وٹا حجر اسود پہلے تے جنت وچوں آیا ہے سی نا، وہ پہلے بھی یہ مکے وچ ہی سی نا، تو کیوں نہیں قبلہ بنا؟ صرف آمنہ کے لال کے قلب میں خیال آیا، نماز پڑھتے پڑھتے قبلہ بدلنا چاہیے، اللہ نے فرمایا قد نرات قلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، محبوبہ تیرا پروگرام ہے کہ قبلہ بدل جائے، ساڑیاں نمازاں بعد پوریاں ہون گیاں، قبلہ پہلے چینج ہوئے۔ ہون دسو گل ساری پھر بولو گل ساری، اے جڑا مدینہ المنورہ ہے زادہ اللہ تعالیٰ تشریف و تکریمہ، یہ تو یسرب تھا پہلے، اور بولو جنہوں پتہ ہے کھڑا کر کے دسو مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یسرب۔ سارا پورا پنڈال بولے کیا تھا؟ یسرب۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوا یسرب کا معنی کیا ہے؟ میری جان آپ تے قربان، اے سپیکر بھی دے تو آڈے تو یقین کر لینے، بیماریاں کا گھر، بیماریاں دا گھڑ، بیماریاں دا جڑا بندہ ہوتے جاوے جناب تے جگر خراب، اکھاں خراب، کھرکاں پہ جان، بندہ کوئی ہوتے جاوے نا، کھوئاں وچ پانی کوڑا، کھجوراں عجیب و غریب، اے او پہاڑ بھی اٹھے ہی سی یا کوئی نہیں، تے کھجیاں کھجیاں بھی پر مدینہ نہ بنیا، اینجی ہے یا میں کوئی جھوٹ بول رہے ہیں؟ تے آمنہ دا لال جدوں جلوہ گر ہویا حالی قدم تریا،
بس محبوب نے بلکہ خود کے قدم تریا محبوب دی ڈاچی نے قدم تریا اللہ نے فرمایا جے کدے ہن اس مٹی وچ شفا نہ پیدا کرا مینوں رب نہ آکھی اجے حضور نے سجدہ بھی ایک نہیں کیتا اتھے جا کے نماز بھی نہیں پڑھی مسجد نبوی تے بعد وچ بنی کلیجے دے ٹکڑے ہو تے اکھاں دے اتارے ہو حضور نے قدم تریا رب نے اس مٹی میں شفا پیدا کر دی تو مدینے کی مٹی میں شفا غبار المدینت شفاؤن مدینے کی مٹی اور اس کے گرد و غبار میں شفا ہے سبب نہ مسجد نبوی ہے نہ وہ کھجوریں ہیں نہ وہ عود کا پہاڑ ہے گل ساری سرکار آر دیے نہ پار دیے آر دیے نہ پار دیے کوئی ہن گلاں سمجھ آوندیاں پیاں کہ کوئی نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی دا کہ قصور ہے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے تیری ہی رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا اتھے ہی آؤ تیری ہی رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا اور تیرے ہی صدقے نجی اللہ کا بجرا تر گیا یہ دا کہ معنی ہے ذرا پرانی ہندی ہے آپ فرماتے ہیں وہ جڑا نوح علیہ السلام دی کشتی نو کنارہ ملے ہے نا اس میں بھی یا رسول اللہ پانی دا بھی کمال نہیں تو کشتی دا بھی کمال نہیں تو نوح دا بھی کمال نہیں تیرے ہی صدقے گل ساری او میں صدقے جاواں پاویں دور آدم دا ہوئے گل ساری زمانہ نوح پاک دا پاویں بظاہر ہوئے گل ساری اور پاویں حضرت اسماعیل دا زمانہ ہوئے گل ساری تو پاویں یوسف پاک دا حسن چمک رہا ہوئے پر اندر گل ساری اور پاویں ابراہیم پاک دے آگ ٹھنڈی ہوئے اتھے بھی گل ساری اور دیوانیاں پاویں نیکان دا جنتی ہونا ہوئے گل ساری تو پاویں اس امت دا گناہگار ہونے دے باوجود پہلے حساب ہو کے جنتی بننا ہوئے گل ساری اور دوسری کوئی بات نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ قصور میاں یہ حضور ہی ہے جنہ دے نال دا کوئی نہیں اور حضور دے سامنے اچھا بولنے والا بھی اللہ نو چنگا لگدا اے ہاتھ چک کے بولو جنہ کلمہ پڑھیا ہویا بولو چنگا لگدا ایک واری زور ٹل لا کے بولو حضور دے سامنے اچھا بولنے والا چنگا لگدا ہن میں تمہیں ایک ایسی حدیث شریف سنان لگا بھئی اللہ کرے جے کہتے تسی حاضر ناظر ہو حاضر قائم ہو ماشاءاللہ بالخصوص علماء کرام کے لیے تحفہ تو باقی انجی سبحان اللہ پہ کرو سائیں فرماندے نے میں گیا جبریل میرے نال معراج دی رات جبریل میرے نال تو اگا کرسی پئی ہوئی تو کرسی ہوتے ایک فرشتے دے منہ تے نہ کوئی مسکراہٹ تو بڑا سنجیدگی نال بیٹھا بھج کے اگے جبریل جا کے کیا اٹھ ہوئے تینوں پتہ ہے کون آ رہا ہے منظور صاحب تو انوی کوئی سمجھ آؤں دی بھی یہ کوئی نہیں نبی پاک فرماندے نے بھئی میں گیا نال جبریل میرے معراج دی رات اگے کرسی تو کرسی ہوتے ایک فرشتے دے منہ تے سنجیدگی تو مسکراہٹ بھی کوئی نہ جبریل اگے بھج کے گیا آمارا ہوں اس کو حکم دیا جبریل نے آمارا ہوں جبریل این یقوم علی محمد اٹھے بیٹھے ہیں اے او آ رہے نہیں جنہ دی خاطر تین تے من تے کائنات نو بڑھایا گیا ہے ذرا زور دا سبحان اللہ کو اگلی گل کرا حضور فرماندے نے میں او دے سامنے جا کے اسرائیل دے سامنے کھلوتا تو میں آکیا یا ملک الموت اے فرشتیاں موت دیا اور تو روح قبض کر دے انہیں آکھے جی میں آکھیا دو گلہ تیرے کو لو پوچھنیاں ایک کہ اللہ تو علاوہ تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ کسی نو بھئی کتھے کس نے مرنا ہے تینوں پھر کیویں پتہ لگ جاندہ ہے کس طرح تینوں اطلاع ہوندی ہے ایک گل دس تو دوجی یہ گل دس کہ ایک مشرق ایک مغرب ایک شمال ایک جنوب چواں تھاواں تے ہکی ویلے روح قبض کرنی ہوندی ہے تو اتھے بھی ہیں تو اتھے بھی ہیں اے جواب دے اور کان کھول کے سارے سن لو حضور اس لیے نہیں پوچھ رہے حضور کو پتہ نہیں وہ دسو بھئی تساں حضرات علماء بچیاں نو پڑھا دے ہو کہ کو نہیں تو جنہوں تساں راتی پڑھا گے ایک دن پڑھاؤ الف زیر اے با زیر بے اے بے لام زیر لے اے بے لے سین زیر سے تا زیر تے سے تے را زیر رے سے تے رے این زبر آم میم زبر آما لام زبر لا آمالا
ایلو پیشو سینزر سے اوسے رازو را اوسیرا دادر دا رازو را دارا بازر با دارا با اگلے دڑے استاد تو انہوں پھر ملے آگے چال پتر یہ کیا ہے شگرد آگے نہیں انہوں پتا ہوں تو میں کیوں مشدہ کیا ہے ہمیں صدقے جاواں اللہ سلامت رکھے ہمیں صدقے جاواں تو آڑے تو بھئی یہ عقل پایا اور دیوانیاں کبھی کبھی پوچھنے والا اس لیے پوچھتا ہے کہ سبق بھی یاد ہے یا نہیں اور بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے پوچھنے پر مثلا اللہ پاک نے نہیں فرمایا موسیٰ پاک کو موسیٰ پاک ڈنڈا لے کے وہ ڈنڈا جڑا انہوں نے کو لے سی موسیٰ پاک دا آسا وہ لے کے کوتور تے چڑھ گئے اللہ پاک نے ورتکیا جنہوں اللہ نے فرمایا ما تلک بیمینے کا یا موسیٰ موسیٰ ہاتھ وچ کے پھڑے گئی اگوں وابی تھوڑے سن ہوتے موسیٰ سن نہیں دعا اللہ تینوں نظر نہیں آتا یہ ڈنڈا بھی تینوں نظر نہیں آتا تے ڈنڈا ہے نا تینوں نہیں پتا وہ جانتے تھے جاندہ سب کچھ ہے گلنا کرنا چاہتا ہے میرے نام ہے جی وہ اللہ نے آپ گلنا کرنا چاہتا ہے حضور بھی گلنا کرنا چاہتے ہیں جنا آگے سنجیدہ سی حضور گلنا کر کے خوش کرنا چاہتے اے نہ کہنا حضور کو پتا ہوتا اے جبریل پاک اتھے پترا پر نہیں مار سکتے اور چلیا جڑے اسرار آمنہ دے لال دے سینے وچ کھلے ہوئے نا حضور نے نہیں فرمایا سی چل لگے جبریل پاک نو وہ تو ملک الموت ہے استاد ہے سید الملائکہ ہے حضور نے فرمایا چلو نہ کیا لو دنو تو کان مولتن لکھ ترکتو یہاں سے آگے جاؤں تو جل کر خاک ہوتا ہوں تو وہ جبریل تو تو کہ ٹر نہ سکیا جتوں آمنہ دا لال ٹیل ڈاکا نکل گیا تے کرے نہ سمجھ لینا بھائی سائیاں نو پتہ کون پتہ سائیاں نو جو ہے وہ کسے نو بھی نہیں پتا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو باتیں ہیں وہ کوئی جانتا ہی سارے اچھا بولو جان دے ہی آسی تو جان دے جڑی سنو دسیاں ہن سانو کے پتہ ہوتے لامکاں تے کے گلاں ہویاں یہ تو آپ نے فرمایا نمازاں دتیاں 50 پھر میں لے لیاں اتھوں میں ٹر پیا پھر چوتھے آسمان تے میں نے پھر آ کے اگے حضرت موسیٰ پاک نے کہا سنیا انہاں کو نہیں پڑھنی پھر آپ واپس لاؤ میں مڑ کے پھر ٹر گیا اگوں اللہ پاک نے اے نہیں کہا تسی کدھر آگے پہلے بلایا سی ہن تو بلایا بھی کو نہیں ساڈے کول تو بغیر بلائے کوئی آ نہیں سکدا تسی کیویں آ گئے ہو ساڈا تو پیغام گیا ہی نہیں اتھے تے بغیر اجازت تے کوئی آ نہیں سکدا کی لین آئے ہو جدوں بلام دے ہیں تو ادوں آنا چاہیے ان جی نہیں آ جانا چاہیے نہیں اللہ کیوں کہے اللہ نے خود تے موسیٰ نو کھڑا کیتا ہے میں 50 دے کے بھیجاں گا جے میں چاہواں پہلے ہی 5 دے دیواں پتہ بھی مینوں ہے رہنیاں بھی 5 نے جان کے 50 دتیاں تو اگے کھلو یار نو پیچھے پلٹی میں مڑ اپنے یار نو ویکھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی گال سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں وہ کلیجے دے ٹکڑے سانوں کے پتہ پہ ادھے 50 ہوئیاں سن وہ تو حضور نے دسیا جبریل کو بھی کوئی نہیں پتا بھی کہ بات چیت ہوئی ہے جبریل بھی محتاج مصطفیٰ ہے کوئی سمجھ آ رہی جے اللہ کرے آ جائے شیرو تو اب حضور نے فرمایا 10 بھائی چلو گلنا لویاں ہو جان گی حضور نے فرمایا 10 بھائی جیسے حضور نے فرمایا اگو پتہ ہے کہ کیا عرض کیتا اسرائیل نے سننا جی قال ملک الموت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هذا سر بینی و بین ربی ہے علماء کرام توجہ کرو میری جان تو اڑیاں قدمہ تے قربان اگوں کے کہندے ملک الموت آدھے یا رسول اللہ هذا سر بینی و بین ربی یہ تو ایک راز ہے جڑا میرے درمیان تو میرے اللہ دے درمیان ہے سنے جی ڈاکٹر صاحب تمہیں سمجھ آ رہی ہے یا صرف ٹیکہ ہی سمجھ آمدہ ہے گولیاں اے بڑی کم دی گل ہے اے میں ٹائم ضائع کرنے بس نہیں گلاں پہ کردا اے اللہ کرے تواڈے اندر بڑھ جان گلاں مائیے موئے بھی مجھے آتے ہیں اور یہ بھی مجھے راز پتہ ہے کوئی سننی مائیے تو ہی خوش ہوندہ ہے یہ میں نو راز پتہ ہے اللہ دی قسمیں پتہ ہے لیکن میں تو انجڑی گل سنا رہا تاکہ تواڈے اندر عشق رسول دی موراں لگ جان پاویں تانوں کوئی بندہ وڈ چھڈے خون وگدیاں بھی یہی آواز آوے لبیک یا رسول اللہ
ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਆਲਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲਾ ਬੂਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹਬੀਬ ਹੋਵੇ, ਡਾਕੂ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਨਾਸਰ, ਸਾਥੋਂ ਦਾਮਨ ਦਾ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਦੀਏ ਨਾ ਪਾਰ ਦੀਏ, आर दिए ना पार दिए। केवला फरिश्ते ने क्या जी? हैं जी डॉक्टर साहब, हाजा सिर्रु बैनी, हाजा सिर्रुन बैनी व बैन रब्बी। हजूर तो मेरे अल्लाह के दरमियान राज है। अजे जुमला पूरा नहीं सी होया इजराइल दा, सुने अलर्ट होया, अभी ये जुमला पूरा नहीं हुआ कि ये मेरे और मेरे रब के दरमियान सामया आतिफन मुनादी युनादी या मलकल मौत अंता मलकुम मिनल मलाइकती ला तुखालिफु मुहम्मदा फइन्ना मुहम्मदा हबीबी। आवाज आई, उसको ज़ाते आक ताला ने अलर्ट किया है, मलकुल मौत किसके सामने क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? जिन मेरा महबूब कही जाए सुन के जवाब दे जा, इन्हां दी गल ना कट। तू मेरा फरिश्ता है, मोहम्मद मेरा महबूब है। कोई समझ आई जे? अल्लाह को इतनी बात भी बर्दाश्त नहीं कोई हजूर की बात काटे। अल्लाह को इतनी बात भी बर्दाश्त नहीं है। गए नहीं सुना जबरील पाक दी, सुन लो। ए नमाज पे पढ़ावन हजूर बदर के मैदान में किथे जी? बदर के मैदान में। इधर मेरे हल तको नमाज पढ़ादियां सरकार मुस्कुरा के इंज कीता, इधर तको सारे, बस नमाज पढ़ाते पढ़ाते मुस्कुराई हूं। जैसे ही हजूर ने सलाम फेरा, सहाबा किराम ने अर्ज किया हजूर तुसी मुस्कुराए भी हो ते इंज भी कीता है। अगों हजूर ने ये नहीं फरमाया तुसा नमाज़ां पढ़दे से हो या मैनू तकदे से। चूँकि वहाँ 14वीं सदी का कोई खुश्क मुल्ला तो कोई नहीं था ना, वहाँ तो सिद्दीक़ अकबर थे कि जिनसे पूछा जाए कि तेरी तमन्ना क्या है तो अगों जवाब मिले अन नज़रो हिला वजह का या रसूल अल्लाह, तमन्ना मेरी ही की है, अख होवे मेरी ते सूरत होवे तेरी। वहां पर मौला अली जिया जड़ा है, असर दी नमाज जांदी पई है, हजूर झोली विच ने, नमाज जा रही है, सूरज डूब रहा है, चली गई। अली ने हिलाया नहीं, क्या नमाजा मुड़ अदा होणगियां? ए वेला नहीं लबना जिस वेले विच लाल आमना दा झोली विच होवे। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर की सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान इन पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जाने फरूज़े गुरर की है। हाँ तूने इनको जान इन्हें फेर दी नमाज, पर ये तो कर चुके थे ना जो करनी बशर की है। बस साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है गल सारी। आर दिए ना पार दिए, आर दिए ना पार दिए। और फरमाना सहाबा ने पूछा हजूर मुस्कुराए क्यों? मुस्कुराए ते नाल इंज कीता। हजूर ने फरमाया वो जिबरील गया सी आसमाना ते, अल्लाह ने पहले कलिया सी भाई बदर के मैदान में 5000 फरिश्तियां दी फौज लैके आया, इत्थे फतह हो गई, काफर मर मरा गए, बाकी नस नुस गए। ये जिबरील सारी फौज लैके उड़ गया, असां सारे नमाज विच मसरूफ हो गए हाँ। जिबरील फौज लैके पूरी फरिश्तियां दी जदों उत्ते आसमाना ते गया, अगों बूहे बंद। करो गल्लां के समझदे हो? आमना दे लाल नू चन मखना। इत्थे बावे मेर अली जे जने पे बोलदे न चुप कर मेरे लिए, कोई मिसल नहीं, चुप मेरे लिए, इत्थे जा नहीं हो। एक जगह ते बाबा आदे छटाकी विच 5 तोले, ओदियां रीसां कौन करे जिहदे मुंह विचों रब बोले। एक थां ते बाबा आदा है कोई पानी झिरी वेंदा, ओ जिधर माई मुंह करदा उधर काबा फिरी वेंदा। और एक जगह ते बाबा के आदा है इस सूरत नू में जान आखां, इस सूरत नू में
تو ایتھے سٹاپ نہیں کیتا میرے علی نے بھائی جان کہہ دیتا ہے بس رک جاؤ نا دل نہیں پیا پردہ اس صورت نو میں جان آکھاں نہیں جان آکھاں یا جانے جہان آکھاں اجے بھی نہیں پڑیا نہیں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی بڑیاں تو بابا بریلی اللہ بولیا وہ کہتے ہیں سر تابہ قدم رب کی شان ہے انہیں گلہ تو یہ جوڑو نہ میر علی کبھی زندگی میں احمد رضا سے ملے نہ احمد رضا پوری زندگی میں کبھی میر علی سے ملیا آپس ہاتھے ہنج بھی نہیں ملائے اے رہے گولڈے میں وہ رہے بریلی میں پر پاویں بندہ مشرق میں ہو دوجہ مغرب میں ہو جے نور ہک کے تے لائٹ بھی ہک ہوئے گی سمجھ آئی یہ کہتے ہیں سچ آنکھاں تے رب دی تو بابا بریلی اللہ کہتے ہیں سر تابہ قدم رب کی شان ہے یہ انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو قبلہ ان سوچو کہ اللہ رب العالمین حضور نبی پاک کی ذات کس طرح کی محبت کرتا ہے کہ جبریل ساری فوج لے کے آسمانات اڑ گئے جی اگے بوئے بند جی آسمانات یہ نبی پاک پہ دس دیں کون پہ دس دیں نہ میں تو کو اچھا پوچھنا چاہتا ہوں بولو کینوں پہ دس دیں سارے بولنا پہے گا جی سارے نو بولنا صحابہ کرام نو بول دس رہے ہیں حضور ہون ایک گل میری ذرا غور نال سننی ہے سارے حضور ہنج کتھے کیتا ہے نماز وچ بولو نماز وچ مسکرائے کتھے نماز وچ سلام تو بعد صحابہ نے پوچھا ہنج کیوں کیتا ہے تو مسکرائے حضور نے فرمایا جبریل گیا اتے کان کھول کے سن لیں جبریل گیا بوئے سنگے جبریل نے بجایا فرشتیاں آگیا کوئی نہیں کھلنا اتلیاں فرشتیاں آگیا کوئی نہیں جبریل آگیا کہ گل ہے کوئی غلطی ہوئی انہاں آگیا رب نو پوچھ سانو قوموں نے یہ دیتا ہے آمدہ پہ مڑ کے جبریل فرشتیاں لگ بوئے نہیں کھولنے تو بوئے نے بند جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ بوئے کیوں بند نے فرمایا اس لئی تینوں جے کلیائے میں اپنے یار تے محبوب تے مٹھل منٹار دے فوج تینوں دے کے پیجے انہاں دی مدد واسطے توں گیا ہے اٹھے ساری مدد بھی ہوئی ٹھپ ٹھیک ہو گیا فتح بھی ہو گئی پر توں مردیاں میرے محبوب کو لوں اجازت کیوں نہیں لئی مردیاں میرے محبوب کو لوں سارے بولو جی مردیاں میرے محبوب کو لوں تو بوا کوئی نہیں کھلنا مڑ کے پھر جا محبوب کو لوں اجازت لے تو پھر لے کے اجازت مڑ کے پیشاں ان میرے ال تکو سارے وہ جنہ دیاں ایتھے کھوپڑیاں وچ اتنا جا بھی عقل ہے نوٹ کرے ہے ایڈا جا بھی عقل ہے حضور کے پہ کر دیں کے پہ پڑھ دیں ہنج کیتا نے یعنی ایک گل جیڑی اللہ دی جبریل دی فرشتیاں دی ہوئی یہ جبریل تو حضور نے دسی نہیں اور کوئی جبریل ہے نہیں اللہ کرے تو سمجھ آئے وہ قبلہ تساں غور کرو جڑی میں گل کرنا چاہنا میری جان تو آڑے دے قربان پئی سارے آدھے نے پر جبریل نہ بتاتا تو پتہ نہ چلتا فلانی گل جبریل نے بتلائی فلانی جبریل ایک کس بتائی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ نال جبریل پہ گلہ کر دے حضور سن دے پہ فرشتے بوئے نہیں پہ کھول دے حضور تک دے پہ کھلوتے ہوئے بدر دے میدان تے نے تے آسمانہ تے اللہ دی جبریل دی گل پہ سن دے اتھوں اٹھ دا ہے جبریل تک دے پہ سامنے آ کے کھلوتا ہے جے جبریل منہ چو بولیا ہی نہیں مسکرا پڑے اور جبریل انتظار کر رہا ہے سلام پھیرن تے اجازت منگا تو وچی نواز دے دن جا اجازت ساڑھ توں کے سمجھ دیں پہ تو دسیں گا سانو کہ اے گل ہوئی ہے اور تینوں تو سن کے آمدیاں چٹ لگیے تیری اس چٹ تو پہلے ہی ہمیں رب نے باخبر کر دیا کوئی گل سمجھ آئیے تو ہون سمجھو بھئی مقام مصطفیٰ کیا ہے اوہ حضور دے نال دا کوئی نہ تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا تو صحابہ اکرام جس طرح حضور نال محبت کی تھی محبت کرو اور میں آخری باتیں 4 کروں صحابہ سے بھی عشق کرو اور اہل بیت سے بھی محبت رکھو اور ان کو تولنا نہ
ان کو اہل بیت خون رسول ہے. اچھا بولو آج کے خون. کبھی اہل بیت کی مخالفت نہ کرنا کہ جس بندے کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں رہے گی. اے میری گل کان کھول کے سن لو. حتیٰ کہ اگر کوئی سید تواڈے سامنے آ جائے اور وہ کوئی ایسی گل کر جائے جیڑی زیادتی چھڑ دے جاندی کرو ایتھے ہی تو پتہ لگنا ہے تو رسول اللہ دی آل دا ادب کتنا کر کیوں حضور سارے بولو نہ تواڈی مرضی دے مطابق کام کر ہوندا رہے تو پھر تو مسئلہ ہی کو نہیں. یہ جو قرآن میں کہا گیا اپنی ماں اور باپ کے سامنے اف نہ کرنا یہ معنی تو نہیں پر تینوں 15 کلے پیو لکھ کے دے دے زمین تے تو اف نہ کرنا وہ دے کڑی اف کرنی اٹھے تو آخو گے بسم اللہ 15 اور کلے دے. اف تا نہ کرنا کہ اگر تیرا باپ تیری مرضی کے خلاف کر جائے اور تیری مرضی کچھ اور ہو اب چپ رہنا ہے تیرا باپ ہے. اگر تو چپ رہا تو تیرا دامن رحمت سے بھر جائے گا. خلاف تباہ بات پہ اسی طرح اگر سید ہوں نا کون ہوں آل رسول ان کا ادب کرنا. یہ کان کھول کے یہ نہیں کہ چھک مارنا خیال کرنا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سید بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہوں اور سبق یاد نہ کرن یا کوئی ایسی گل کر جاں جیڑی درست نہیں اور نظم و ضبط دے خلاف ہے استاذ ان کو اگر سزا دے تو سزا کی نیت نہ کرے کہ سزا دے رہا ہوں بلکہ یہ نیت کرے کہ یہ پھول ہیں ان پر گرد آ گئی ہے اسے جھاڑ رہا. خون رسول کا احترام کرنا کرو وعدہ سارے کریں گے. جدہ جدہ ہاتھ ہے پجیا ٹوٹے یا نہیں وہ ہاتھ اچھا کر کے آخو انشاءاللہ. اور حضور کی محبت کے لیے یہ شرط ہے اہل بیت سے پیار. لیکن نمبر 2 دوسری فوراً بات سنو. اہل بیت کی محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اصحاب کو بھونکو. یہ بالکل مطلب نہیں ہے اہل بیت کی محبت کا کہ اہل بیت سے محبت تبھی ہوگی جب صدیق و عمر پاک کے بارے میں شک کیا جائے. اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ نسبت رسولی کو سمجھا جائے خون کی نسبت ہے اور صحابہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ خون کی نسبت بھی مصطفیٰ کی ہے صحبت کی نسبت بھی مصطفیٰ کی ہے. گل ساری آپ وعدہ کریں صحابہ سے بھی محبت رکھیں گے. حضور نے فرمایا جس بندے نے میرے صحابہ کو گالی دی ادھر میرے التقو سارے. اور راوی کون ہے اہل بیت. شان کس کی ہے اور ابھی میں اہل بیت کی شان سناتا ہوں. راوی حضرت عمر فاروق ہے. یہ جڑے تانوں دماغاں وچ پاندے نا یہ ساری آن کے جڑے کوئی مولوی ہوئے پاویں ذاکر ہوئے پاویں کوئی اور ہوئے خدا ساریاں تے رحم کرے تے ہدایت دے ایویں ہی آن کے سنوں سنا کے پٹھیاں گلاں ٹر جاندے. صحابہ میں اور اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں. صحابہ میں اور اہل بیت میں یہ یہود و نصارہ کے ہتھ گنڈے ہیں کہ آپس میں لڑانا. ہن اساں سارے تھے بیٹھے ہوئے ہیں آپس ہن مینوں آمدیاں حضرت صاحب نے گل کی تھی گڈی وہ تہاڈا ایک کلپ وائرل ہویا کوئی منڈا اٹھیا ہے انہیں تہاڈے نال کوئی بدتمیزی کی تھی. وہ میں کہا یار میرے نال تو کبھی کسی بدتمیزی نہیں کی تھی. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے کہا کیڑا کلپ وائرل ہویا ہے. وہ مجھے ایک اور بندے نے بھی کہا وہ بھائی کلپ کیا ہے. میں تقریر کر رہا ہوں حسنین کریمین کی شان بیان کر رہا ہوں. ایک نوجوان اٹھیا انہیں مینوں آن کے آکھیا کہ تسی کربلا دے اندر جڑا واقعہ پیش آیا وہ سناؤ. انہوں میں کہا پتر حسن پاک تو حسین پاک کون نے یہ حضور دے نواسے ہی نے. انہیں کہا ہاں جی یہ سارے نو پتہ ہے. وہ اہل تشیع بھائیوں کا وہ نوجوان تھا. میں کہا پتر اساں انہاں دے فضائل سنا رہے ہیں مصیبت سنان دی ساڑے طاقت کو نہیں. اور چپ کر کے ٹر گیا. بندیاں انہوں کہا یارا بہ جا اتنی گل ہوئی کوئی بدتمیزی کوئی. لیکن وہ جڑے اپنی مشہورگی چاہتے ہیں جو لوگ کیا چاہتے ہیں اتنا جا کلپ لا کے نا تو وہ تھلے لکھ دیں دیکھو
کسی نے حضرت کی شان میں بدتمیزی کر دی، نہ کسی میں کچھ کیا نہ میں کسی نے کچھ کیا. شوشے کیا یہاں ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا تو ادھر اگاڑے کے پاس، تو باہر میں نکلا تو گڈی بچنا جی سنگی میرا ڈرائیور جو ہے وہ رو رہا، مرید تھا میرا حاصل پور کا، روئی جائے وہ میں کہا یار تیرے گھر خیر ہے. اب میں تو یہ سمجھا کوئی کروں کوئی فون آیا ہونا ہے غریب نو، نہیں حضور بڑا مسئلہ بنیا ہوا، میرا دل پہ پھٹتا ہے حضور. وہ میں گل تو دس گل کی ہوئی ہے، میں تقریر کر کے آیا تیری حالت یہ ہوئی ہے بھائی کوئی پچھوں کو فون شون آیا ہی دس بھائی تینوں بھیج دینے ہیں چھٹی کر دینے. انہیں کہا نہیں ایتھے ایک محفل ایک بندہ سی وہ آپ دے شان بڑی بکواس انہیں کیتی ہے، تو انہیں کہا بھائی یہ موچی ہے. وہ میں کہا پترا تو کیڑی بڑی گل ہوگی تو اس گل سے، اس نے کہا نہیں اسے او میں کہا اللہ دیا بندیا کوئی موچی کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا، میں کہا اللہ دیا بندیا کوئی اتنی عاشقاں میں ایک دو تو ہوندے ہی نے نا ہمارا نہ موچیوں سے لینا دینا، تو موچی بھی خدا دے بندے ہی نے. وہ میں کہا خدا دیا بندیا انہیں میرا کوئی کلپ سنیا ہونا ہے جتھوں انہوں وہم پہ آئے، انہوں میں پھر تسلی دیتی. میں کہا میں تقریر میں ایک میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی چپل کبھی کسی موچی کے پاس نہیں جانے دی. وہ میرا ایک کلپ ہے، وہ کسی بنا ماریا ہونا ہے. میں نے تقریر کی، میں نے کہا اپنی ساری زندگی میں میری والدہ اب تو فوت ہو گئی، اللہ ان کی قبر کو پر نور فرمائے، جب تک میری ہوش رہی. اے دیکھو اے میرا ناخن نظر آ رہا جی، اے ناخن میرا جڑا اے دیکھو ٹیڑھا جی، اے نظر آئی جی. وہ یہ ہے کہ موچی تو ہم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امی جی نے میری چپل امی جی کی ٹوٹی تو اماں جی نے کہا کہ اے نائی کو لوں اے موچی کو لوں سڑا، تو میرے یہ اتنے جی عمر جی میرے دماغ جایا پہ میری ماں نو جتی نو میں باہر موچی نہ تھکے. تو میں نے ایک وہ اب میں موچی کے پاس گیا، ادھر موچی گاؤں میں تھا ہمارے ایک، میں اس کے پاس گیا، بیٹھا رہا وہ تکدا رہا سارا کام کردا رہا. میں انہوں پوچھا بھی اینوں کیا دن تاگا تو تاگا ہی ہوندا ہے. تو ایک وہ موم سے میں ملتا تھا، اس آگا ایک کتھا ہوندا ہے شہد دیاں مکھیاں دا، تاگا دے وچ نہیں کر کے مار دیں تو تاگا پھٹدا نہیں، انہوں پھر پانی بھی کام اثر کردا ہے. ایک وہ ہوتی ہے وہ پتلی سی وہ بھی میں وہ پوچھی، اس ویلے میں 50 روپے دی ایک آر منگائی تو ہوں چونکہ موچی تو تھا نہیں، میں وہ پہلی باری ماری ہاتھ میں آگے رہا ایتھوں لگی ایتھوں نکلی اے ناخن جے بھی ہے. وہ میں نے کوئی یہ بات کی ہوگی بھئی کسی نوجوانوں کا ذہن بنا رہا تھا کہ ماں پیو دا ادب کرو، ماں پیو دا ادب کسے سن لیا ہونا بھی وہ مخالف انہیں وہی منڈ ماریا موچی. اب بھائی یہ شوشے اسی طرح شوشے مشہور ہیں. حضرت ابو بکر میں اور اہل بیت میں اختلاف تھا. کیڑا اختلاف؟ سیدنا دے نانا ہے ابو بکر صدیق، تو ایڈا اختلاف سی کہ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی تھی جڑی ہے وہ حضرت عمر فاروق نو دے دی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا اختلاف تھا کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہنے لگے لوگو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سببی و نسبی. رسول اللہ سے عمر نے اپنے کانوں سے سنا ہے قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے پر میں محمد کا رشتہ اتھے بھی سلامت رہے. ہاتھ چوکے آگو سبحان اللہ. اب یہ شان کس کی ہے؟ اہل بیت کی. بیان کون کر رہا ہے؟ اب ذرا شان صحابہ کی سن لو. اور راوی کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ چچے عباس حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ، اور دوسرے راوی کا نام ہے مولا علی. یہ وہی علی ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا ہے عبادت. حضور نے جن کے لیے فرمایا ان علی منی وانا منو لخم لخمی ودم دمی وشار شاری یا علی محبک محبی و محبی محب اللہ و مبغضک مبغضی و مبغضی مبغض اللہ من احبک وقد احبنی و من احبنی وقد احبک. وہی علی ہے. یہ فرماتے ہیں میرے کنا سنے آمنہ کے لال کی آواز میرے آقا کی، اور میرے آقا نے فرمایا علی اللہ نے نا انہاں بدریاں صحابیاں نو تکیا ہے نا، توجہ میرے حل کرو، اے علی اللہ نے بدری صحابہ کو دیکھا اور پھر مجھ سے فرمایا حضور محبوب اے محمد پیارے انہاں ساریاں نو خوشخبری دے، انہاں ساریاں نو یہ دس جو مرضی ہے کرو جنت تواڈی ہوگی. اعملوا عمل کرو جو ما شئتم قد
قد وجبت لکم الجنہ شان صحابہ کی ہے، اعلان مصطفیٰ کا ہے، آگے ساری امت کو سنانے والا مرتضیٰ ہے۔ اور دوسری طرف اہل بیت کی شان ہے، اور راوی کون ہے؟ صحابی۔ اور اماں عائشہ صدیقہ سچے پیو دی سچی تھی، سچے پیو دی تے سچے نبی دی سچی بیوی تے سچیاں مومنہ دی سچی ماں۔ ان ذرا روایت سنیں، کہتی ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداتن علیہ مرتم مراحل من شہر اسود، نبی پاک سردیاں سی، سردیاں دا موسم سی، سائیاں چادر لئی ہوئی سی، وہ کمبلی مبارک کالی چادر مبارک لئی ہوئی سی سائیاں، یہ اماں عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں۔ حضور باہر سن کھلوتے ہوئے اپنے کمرے دے باہر سینٹ پڑھیا جی ڈاکٹر صاحب معاف کرے اٹھ کے انہوں دساں بیٹھے رہے باقی سارے تے انہوں دے اگے نہ ہوئے نا، انہوں زیارت بھی میں کرا اتھے ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں فرماتی ہیں مرت مرحل من شعر اسود، کالی چادر حضور نے لئی ہوئی، جاءل، اب اماں عائشہ بول رہی ہیں، جاءل حسن ابن علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی ابو طالب کے بیٹی جو مولا علی ہیں ان کے بیٹے جو حسن ہیں وہ آئے، فَأَدْخَلَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنج کی تھا اتے چادر والا۔ اور شان اہل بیت کی ہے، شان یہ اماں عائشہ صدیقہ کی نہیں ہے، شان یہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے بیٹوں کی ہے، بیان کرنے والی اماں عائشہ صدیقہ۔ آدم چادر وچ حضور نے لے لیا، ثم جعل حسین ابن علی، پھر آئے حسین ابن علی، فداخل معه، وہ آپ ہی چادر کھول کے وچ بڑھ گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہوئے نا جی، ایک تے پہلے ہی چادر وچ، 5 میں نو پورے کر لین دیو واسطہ رابطہ جے، کچھ میں نو اپنا کام بھی تھوڑا کرنے دیو نا، میرے بھی محبت ہے نا۔ تو آدھن جی ایک تے گئی ہے نا سرکار، تو پھر دوسرے کون آئے تو تیسرے کون آئے؟ ہون چادر وچ کتنے ہوئے ڈاکٹر جی؟ 3۔ ثم جاءت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تیسری آئیں سیدہ خاتون جنت، فَأَدْخَلَا، حضور نے ہن چادر کھول کے فرمایا تم بھی وچ آ جا۔ ہون کتنے ہوئے؟ ثم جاء علی ابن ابی طالب۔ اصل پتہ ہے گل کیسی ساری دساں تانوں، ایک کھیڑ دے پسند دوویں بھرا چھپا چھپی۔ امام حسن نے عرض کی تھی، فرمایا اپنے بھرا نو جی اج ٹونڈے تینوں دساں مننا، انہاں کہا ٹونڈ لاں گا میں، چھپو۔ وہ چھپن واسطے آئے تو حضور نے چادر انج کھول کے فرمایا اتھے آ جا، فَأَدْخَلَهُ۔ اے جنہاں نو عربی آمدی ہے علماء نو غور کرو، ایک ہوتا ہے داخلہ یدخلو، ایک ہوتا ہے ادخلہ یدخلو ادخال، سمجھ آ رہی جے؟ ادخلہ یدخلو کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، داخلہ یدخلو کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا۔ ہون سمجھ آئی جے؟ حسن پاک آئے، حضور انہاں نو چھپا لیا، تو حسین پاک آئے تو انہاں نو حضور نہیں چھپایا، انہاں چادر کھولی وچ وڑ گئے، انہوں نے پتہ سی اور کسی دی تھاں تے چھپڑے، نور ہے، نور کے پاس کیا ہے؟ کوئی سمجھ آئی جے؟ تو پھر بی بی پاک نے نا چٹ گزر گئی تو کوئی نہیں آئی شہزادے، انہاں کہا منڈے گئے کتھے نے؟ وہ پیچھے ٹونڈیاں آئیاں تو حضور نے فرمایا وہاں آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہون چادر پیچھے چٹ گزر گئی، مولا علی آکھیا شہزادے گئے کوئی نہیں آئے، کارا لے گئے تو وہ بھی، تو پیچھے پیچھے مولا علی آئے، اجے منہ چو بولے ہی نہیں، حضور نے چادر کھولی فرمایا آ جا۔ یہ ہون چادر وچ کتنے آگے؟ 5۔ پھر جن سب کو 5 کو لے کر
حضور نے پھر آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اس روایت کی راویہ سچے پیو دی سچی تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کر رہی ہیں. گویا شان اہل بیت کی ہو تو بیان صحابہ کرتے ہیں، شان صحابہ کی ہو تو بیان اہل بیت کرتی ہے. چونکہ یہ صرف جمال الدین ہی نہیں کہتا، یہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا اور اہل بیت کا بھی. گل ساری آپ وعدہ کرو اہل بیت سے بھی محبت کریں گے اور میں ہوں بہت خوش ہویا تو سارے دو یاد چکے بہت خوش ہویا. ایک وعدہ اور کرو صحابہ نال محبت کریں گے انشاءاللہ. بہت خوش ہوا ہوں میں. اور اب ہاتھ نیچے کر دو اور دو باتیں کرنے کا موقع دیں. پہلی یہ حضور دی شان سنیے خوش ہوئے ہو، حضور نو مندے ہو سارے، بس حضور نو بھی مننا ہے حضور دی بھی مننی. حضور نو بھی مننا ہے حضور دی بھی. کسے نال زیادتی نہ کریا کرو. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف، یہ حضور کا فرمان ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ. کر دیں دیں انہوں نے بھی آخو توبہ کر لین تو انہوں نے بھی ہو جاندی. توبہ علیہ پاسے لے آؤ انہیں ڈراؤن کسی حکمت نال توبہ علیہ پاسے ہے جی. شاہ بھائی جیڑے بندے ماں پیو دینا فرمان نے انہوں دی بخشش کو نہیں، دائمی شرابی ان کی مغفرت کو نہیں، توبہ جو نہیں کرتے ان کی مغفرت نہیں، اور جو اس رات کو بھی توبہ کر لیں ان کے سب خطا معاف ہو جاتے. شب برات 15ویں رات جیڑی ہے شعبان دی نصف شعبان کو کہتے ہیں بڑی بابرکت رات ہے. اس میں نوافل ادا کرنے چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی برگاہ میں. کوئی دنیا کا گناہ ہے جب کوئی بندہ توبہ کر لینا نہ صرف وہ بخشا جاتا ہے بلکہ وہ نیکی سے تبدیل ہو جاتا ہے. اے اللہ دی بڑی کریمی ہے تواڈے تے تے میرے تے اور اے دا سبب آمنہ دا لال ہے. تے تساں وعدہ کر دیو حضور غریب نواز نے مینوں حکم فرمایا اے بھی میں گل کر دیتی وعدہ کر دیو دیتے توبہ تلا کران گے. مسیتاں دا رخ کریا کرو، اپنے علماء نال محبت رکھو. علماء دی خدمت صرف ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے انہاں نال پیار، انہاں نال. یہ اہل سنت بھولے پالے نے، یقین کرو. اے باقی سارے جڑے نے نا وہ 74 نے، یہ بھولے پالے نے کملے نہ. تسی دیکھ لو باقی سارے نو باقی کریا کے پیچھے جاندے نے. دسو یہ ساری طرف اتر جاندے اوئے چل یہ سادے نے نا، یہ انہاں دی سادگی ہے جڑا پھڑ کے لے جائے. ہن تساں دسو نا بھئی شیور مرغی جڑی ہے اینو کوئی بھی پکڑ کے لے جائے. برائلر ہے شیور نہیں آ جانا برائلر اور جتے باہو تھی بہ جائے. اور میں نے یوسف شاہ کو بولا مہمان آنے والے ہیں گوشت لے آ. اس آگے حضور مرغی جڑی ہے نا زندہ ہی لے آمدے ہیں. ساڑھے جڑے مہمان نے راتی کدے 3 بجے کدے 4 بجے خدا جانا ہے ہون دیہڑی آن کے رکھ دینا گوشت. تو مہربانی فرماؤ فریج جی بھی کوئی مسئلہ ہے گوشت مرغیاں لے آمدے ہیں راتی ذبح کر لے سانسی آپ ہی سارے مولوی ہیں. میں کہا چلو ٹھیک ہے. وہ 2-3 ککڑیاں لے آیا جی اے جڑیاں برائلر بلور وہ سرکار مہمان راتی کوئی نہ آئے. ساڑھا پر نہ مریاں نہیں سنو نا ساڑھا پروگرام راتی مہمان آن کے سبق وہ نہ آئے. وہ اگلے جڑے پروگرام ٹر گیا جتھے ککڑیاں بھائیاں سن اگلے جڑے بھی اتھے ہی سن. پھر جناب ایک دن جی مرغے میں نے وہ رکھے ہوئے ہیں دوسرے یہ وہ دیکھے ہیں نا سارے. وہ ایک دن میں نے کہا بھئی ایک مرغا کوئی بزرگ ہوئی آگے تو میں کہا نا دیسی مرغا پھڑو تھوں. وہ بشارت شاہ پھر پیچھے پھر پیچھے ادھا گھنٹہ ککڑ نہ پکڑائی دے وے. ادھوں میں نے سمجھ آئی برائلر کھاؤ تو برائلر ہی بڑھو گے. تو قبلہ یہ سادے نے ہمارے سنی کیا ہے یہ برائلر مرغا ہے. بس چپ کر کے کرما لیں جیڑا پکڑ گیا آؤ جی دین کی بات کریں. اور یارا دین کس کا نام ہے؟ زلف مصطفیٰ میں پھنسنے کا نام ہے. بس ساڑھے سیدھے سادے انہیں جی مخلوق بڑی ہے فلانی جہاں تے بندہ ایک آیا ہے انہوں سنن والے بڑے رہے اور تھے برابر تو کوئی رنڈی بلا لو اے سارے ادھے اتھوئی نہ جان گے.
وہ بندے چوکے ہیں زیادہ ہیں، اے نہ دیکھو، اے دیکھو کہ فلانے کے دل میں عشق مصطفیٰ کتنا ہے۔ اچھا وعدہ کرو پہ حضور دیاں گلاں مننا، ماں پیو دا ادب کرو گے، اے مہربانی کرے ہیں تے اپنے حضور حکم کچھ علماء نے بیان یہ کیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ سے آگے گئے تو حضور نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کو طلب کی، یہ کہیں واقع کہیں ملتا ہے کہ چلیے؟ اور جی یہ واقعہ حدیث شریف دیکھونی کتاب لکھونی، اے نا ایک مولانا اربلی نے ایک کتاب لکھی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے، اور اس میں انہوں نے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ روایات لکھی ہیں صوفیاء کی زبانی۔ کیا جی؟ صوفیاء۔ اچھا صوفیاء کی زبانی جو روایات ہیں نا ان کو صرف مجالس صوفیاء تک رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا باقی حدیث شریف کی کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آیان نشان قدم حضور کی حضور عظمت کی شان کے بھی خلاف ہے بات ہے۔ اب نے عرض یہ ہے کہ جو صوفیاء کے مشاہدات ہیں نا، جی کیا مشاہدات، وہ صوفیاء کے جو مشاہدات ہیں وہ عقلوں سے ماورا ہیں۔ جی کس سے جی؟ عقلوں سے۔ اچھا اس کو مشاہدات کی حد تک رہنا چاہیے۔ ایسے مثلا یہ جیسے آپ نے بھی فرمایا نا مثلا سرکار کی شان کا یہ جڑا سارا سفر ہے یہ انجی عقل چ نہیں آمدا۔ جی مثلا کتھے ہن براق تو کتھے سرکار، براق بھی تو حضور دی شان دے مطابق تو نہیں نا، حضور کیڑا کوئی اپنی رفتار نہ لگے، حضور کوئی اپنی رفتار نہ لگے، وہ تو براق بھی رفتار نہ۔ اے ساڑھے اگے کوئی منڈے آمدے پسند ہو، کیڑے ایک چاچو دا کوئی پانجا بھی نال کوئی کیڑا، تسی بیٹھے ہو کیڑی شے آپ بیٹھے ہو، اساں پیچھے گڈی جناب آستہ اے دو اسکوٹر تے جناب نہ چھکیا کم اساں بھی نال اگر یہ نہ ہوندے تو اساں ایڈی تیز چلانے سی نہ ساڈی آواز بھی نہیں پھڑ سکنی سی۔ ہمارے پاس گاڑی، ان کے پاس موٹر سائیکل، کہاں مقابلہ ہونا تھا، لیکن چونکہ اساں انہاں دے پیچھے آ رہے سی، انہاں دے بلائے ہوئے ہیں۔ حضور جبریل نال ٹردے پہ سن، حضور اپنی رفتار لاندے تو جبریل کتے تو براق کتے۔ رف رکھ اس کے بعد حضور اپنی نبوت کے افسار سے سفر فرمایا۔ بے شک بے شک، یہی پڑھا سنا ہے۔ بالکل آپ نے حق پڑھا سنا ہے، اور وہ جو واقعہ ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، وہ نشان قدم حضور غوث پاک رضی اللہ میں سمجھ گیا۔ حضور قادری ہوں لیکن میں نہیں وہ اصل میں میری جناب کی خدمت میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے، کیا وہ درست ہے کہ آپ نے فلاں فلاں کام کیا؟ آپ نے فرمایا یہ واقعہ تو درست نہیں، لیکن غوث پاک کی شان اس سے بھی آگے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری گل سمجھ گئے؟ آپ نے فرمایا یہ واقعہ تو درست، یہ تو ایویں ہی کسی کیا، باقی جڑی شان ہے وہ یہ تمہیں آگے ہے۔ اچھا تو یہ جو مثلا جو صوفیاء کی باتیں تصوف کی وہ صوفیاء تک رہے، میں مثلا میں ایک خواب دیکھتا ہوں جی، فرض کیا، میں بتلاتا نہیں ہوں کوئی، ابھی ایک میں بیان کی تھی وہی میرے گلے اٹکی ہوئی، میں فرض کیا کوئی ایک خواب دیکھتا ہوں، اس کا معاملہ میری ذات تک ہے۔ مثلا حضرت نے خواب دیکھی ڈاکٹر صاحب نے، پہ سویرے تانوں کوئی حکم ہویا پہ تو سویرے 1 کلو سیب لے تو سیدھا میرے کو آ جا، میں اپنی گل نہ آمنا گرے آ گیا تھا۔ اب یہ اب پورے مجمع کو کہیں ہاں بھائی چلو کلو سیب لو، اینج نہیں، یہ صوفیاء کے مشاہدات ہیں، ان کو جب آپ عوام میں بیان کریں گے منکرین نہیں تسلیم کریں گے، الٹا گستاخی کر جائیں گے۔ جی جی ایسا ہی ہے نا غریب ایک مکفر نہیں، ہاں الٹا مطلب ہے ان کو موقع نہ دو کہ ایسی بات کرنے پر جس کے وہ کہیں گستاخ ہو جائے، پر جب وہ گستاخی کریں گے تکلیف پھر ہمیں ہوگی، ہمیں ہی ہوگی نا۔ تو یہ باقی یہ ہے کہ وہ جو معراج کی رات ہے وہ کون سا کوئی حضور پہلی مرتبہ گئے ہیں؟ 30 دفعہ بتاتے ہیں معراج ہو۔ جی 32 جی جڑے بتلاتے ہیں وہ ان کا علم ہے جی، حضور علم سے ماورا ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا پاس ایک شعر آپ فرماتے ہیں، ملک خاص کبریا ہو
مالک ہر ما سوا ہو عقل عالم سے ورا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو در مکنون ازل میں کنز مکتوم خدا ہو پاک کرنے کو وضو تھے نبی سارے تم نماز جاں فضا ہو تھے وسیلے سب نبی پر تم اصل مقصود ہدا ہو طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو سب تمہارے در کے رستے بارگاہ تک تم رسا ہو سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو سب مقام تم لا مقام میں تن ہے تم جانے صفا ہو سب تمہارے آگے شافے تم حضور کبریا ہو مصطفیٰ ہو مجتبی ہو کوئی کیا جانے کہ کیا تو جی حضور کی حقائق اللہ ہی جانتا ہے اچھا جی پھر ماں پیو دا ادب کرو گے تو نمازاں کون پڑھے گا وعدہ کرو نماز کی کوشش کریں گے پکی اگو ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے کملیو موقع ہے جے کوئی پتہ نہیں یار کس جینا تو کس مرنا ہے ہیں اللہ دی برگاہ توبہ کر کے رخ کرو مسیتیاں دا اپنی مسیتاں دی بھی حفاظت کرو اپنے سنی علماء نال محبت کرو انہاں دا ادب و احترام کرو علماء نو چاہیے اپنی عوام نال پیار کرن اور عوام نو چاہیے اپنے علماء دا احترام کرن خدمت خاطر بھی کر دے رویا کرو انہاں دیاں علماء دیاں پتہ ہے نا نبی پا ان میں ایک گل کوئی کرو لگا تو کوئی معنی غلط نہ سمجھ لینا پر غلط سچی کرنی چاہیے حضور نے فرمایا تم کوشش کرو تمہارا کھانا بھی کوئی متقی بندہ کھائے انہیں دا مطلب ہے نہیں پہ میں نے روٹی دا پوچھو میں نے تو آمدے ہی پوچھیا بندیاں میں کہا میں کدی نہیں کھا دی کیوں بھائی روٹی میں کھانا ہوں لیکن محفلوں پر میں نہیں کھاتا ہوں گل سمجھ آ جائیے پہ میں صرف جانا ہوں تقریر کردا ہوں نام ہی نہ لین دینا سپیکر پڑھیا تقریر کی اٹھ کے نسیا تو یہ میں اپنے واسطے تو سمجھتے آکھو بھئی یہ تاں کہانی سنا گئے نٹکھانے دے ٹھنگ بنائے حدیث شریف ہے یہ صحیح حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا کوشش کر کے تیرا کھانا متقی بندہ کھائے علماء کی عزت کرو ان کو کھانے پیش کرو ان کی خدمت کرو اور ان کا بھی کام ہے تم کو اپنے سینے سے لگائیں چاہے کتنا بڑا کوئی گناہگار ہو اس سے نفرت نہ کریں چونکہ حضور نے کبھی گناہگار سے نفرت نہیں کی گناہ سے بچایا ہے یہ راز ہے مثلا مرض نال نفرت تے مریض نال نفرت دونوں گلاں فرق ہے مرض نال نفرت تے ہن ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ مرض دور ہو جائے یہ نہیں چاہتا مریض ہی لڑک جائے پوچھا دسو جیڑا ڈاکٹر یہ چاہے بھئی وہ ڈاکٹر صاحب ہوتی تو دکان بند ہو جائے مریض کو بچانا چاہیے مرض کو بگانا چاہیے گناہگار کو سے محبت کرو گناہ سے اس کی دل میں نفرت پیدا کرو اور آپ کا کام ہے کہ سنی علماء کی عزت و توقیر کرو ان باتوں کے ساتھ تھوڑا جا معاشرے نو بھی بہتر کرو ایک دوسرے نال پیار کرو نبی پاک فرمایا جنت میں ایک جنا تکیا لوٹ پھوٹ وہ میں جبریل نو آکھیا اے دی کیڑے عمل دی وجہ تو ہوئی ہو بخشش دسنا عرض کیتی سونیا جاندا سی گلی وچ ایک کنڈیاں والی جھاڑی تکی انہیں چوکے پرہ سڑ دیتی کسی دے پیر وچ چب نہ جائے کنڈا اللہ نے فرمایا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ اس کو بخش دیا ہے راہ کشادہ کرنے راتی گلی والے پاسے کرے تواڈی گلی والے پاسے کوئی دیوار لگ دی ہوئے تو زیرو والا بلب کوئی جلا دیو کوئی نہیں راتی کسی نو ٹھوکر ٹھاکر نہیں لگے گی تواڈی مغفرت ہو جائے گی لٹرین والا بلب بلدا رہندا ہے وہ تو کدے بند نہیں کیتا گلی والا کر چھڑ دے ہیں